السلام علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اے پی سی کی باز گشت چل رہی ہے، حالانکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اب اپوزیشن کا اگلا قدم کیا ہوگا. انتظامی معاملات بھی اس وقت سورٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. لیکن آج احسن اقبال صاحب نے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہا، سنتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنی من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے. ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے. اس پر ہم اپنی گفتگو کا ابتدا کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب تجزیہ کار. اس کے علاوہ میاں محمود رشید صاحب وزیر برائے ہاؤسنگ ہے پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور شیلا رضا صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، منسٹر فار ویمنز ڈیولپمنٹ سندھ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے ڈاکٹر مصدق، میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. یہ کیا گلگت بلتستان کے انتخابات کی وجہ سے آپ کو ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ میاں شہباز شریف گرفتار ہو جائیں گے، یا اے پی سی کی وجہ سے ہے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ آ گئی تھی، وقت آ گیا تھا؟ میرے خیال میں جی یہ تمام وجوہات ہیں، کیونکہ اگر آپ نیب کا رویہ دیکھیں، جس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ کوئی اکیلی گرفتاری نہیں ہے جس کے پیچھے نیب جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ احسن اقبال صاحب کی گرفتاری دیکھ لیں، آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی گرفتاری اور پھر فیصلہ دیکھ لیں، سلمان رفیق صاحب کی گرفتاری اور فیصلہ دیکھ لیں، عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گرفتاری اور عدالت کا فیصلہ دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل صاحب کی گرفتاری اور عدالت کا یہ گرفتاریاں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ یہ ظاہر ہے سینسٹیو وقت آ گیا نا ساتھ میں. دیکھیے نا، ایک تو اوور آل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ جو بھی آواز تھوڑی سی بھی اٹھائے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا کوئی ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، آواز بند کر دی جائے. اس وقت منترا حکومت کا یہ ہے کہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے، جو آواز اٹھائے اسے بند کر دو. اور اب تو بالکل حکومت لیکن شہباز شریف صاحب صدر ہیں پاکستان مسلم نواز کے، ایسا نہیں ہے کہ دیگر آوازیں نہیں ہیں پاکستان. جی آپ کی بات ٹھیک ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. بڑے نواز شریف صاحب تو قائد بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، تو حکومت نے تو بالکل اپنے گلوز اتار رکھے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صدر ہیں تو آپ کے ساتھ ہم قانون اور آئین کے مطابق چل لیتے ہیں، اور اگر آپ صدر نہیں تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اب یہ ٹی ٹیز والا کیس ہے جس میں آپ کو خدشہ ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی. پیر کو میرے خیال میں سماعت اگلی ہے. کیس جو ابھی تک نظر آیا ہے، جو میڈیا کے لوگوں نے دیکھا ہے، جو صحافیوں نے بھی دیکھا ہے، بہت سٹرونگ کیس ہے. جی آپ نے ایل این جی کا بھی اتنا ہی سٹرونگ کیس آپ کے سامنے آیا تھا، وہ سپورٹس کمپلیکس کا بھی اتنا ہی شاندار کیس آپ کے سامنے آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ بلکہ بڑے ہلکے سروں میں وہ چلایا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے، اور وہ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا، سرکل دائرے بنائے ہوتے تھے. اور وہ جو وزیر ہیں ہمارے، کیا نام ہے، مرزا صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب، وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ بس یہ دیکھیں، یہ اپنا سلمان رفیق اور سعد رفیق اور شاہد خاقان، اور یہ تمام باتیں تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. تو آپ کو کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو عدالت سے سرخرو ہو جائیں گے؟ جی میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایک ٹیلی ویژن پروگرام دکھائیں اور ایک کوئی ایسا پروگرام بتائیں جس میں یہ حتمی ثبوت جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نہیں پروڈیوس کیے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 1.5 سال جو ہے وہ کیوں نہیں استغاثہ دائر ہوتا؟ جب عدالت اور قانون کہتی ہے کہ 90 دن میں آپ استغاثہ دائر کر دیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 450 دن کے بعد بھی استغاثہ کیوں دائر نہیں ہوتا؟ اگر یہ تمام شواہد ٹھیک ہیں تو وہ آحت چیمہ صاحب ہیں ایک، وہ جن کو ابھی انہوں نے نیب نے خود کہا کہ مقدمہ خدا کے واسطے واپس لے دیں، ہمیں کچھ نہیں ملا، 2 سال سے جیل میں تھے، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہی سوال میاں محمود رشید صاحب آپ کے پاس لے کر جاتی ہوں. ایسے وقت میں شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر سیاسی شہادت کا ایک کو موقع بھی مل جاتا ہے پاکستان مسلم نواز کا، اے پی سی کے بعد، گلگت کے انتخابات سے قبل. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں میڈیا کے بھی سامنے ہیں. یہ اس طرح کا شور و غوغا کرنا اور چیخ و پکار سے کوئی حقائق تو نہیں بدل جاتے.
اس کا کیا تعلق ہے جی گلگت بلتستان سے؟ شہباز شریف صاحب نے کون سے 30 مار لینے وہاں جا کے کہ جناب وہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے وہ شہباز شریف کی گرفتاری ہوگی تو یہ ہار جائیں گے، نہ گرفتاری ہوگی تو حکومت ان کی بن جائے گی. بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں یا جتنے نام انہوں نے لیے ہیں، یہ اگر گرفتار کر رہے تو حکومت یا وزیر اعظم کے حکم پہ تو یہ گرفتار نہیں ہونے جا رہے. یہ نیب کس نے بنائی ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں نیب انہوں نے بنائی ہے. جسٹس جو ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین ہیں، ان کے نامزد کردہ ہیں، عمران خان کے نہیں اور موجودہ حکومت کے نہیں. آپ اگر اربوں خربوں روپے کے ثبوت ٹیٹیوں کے سامنے آ جائیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑے مضبوط اس کے اندر سارے شواہد ہیں، اس کو آپ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہوگا. وہ دور گزر چکا ہے. جس نے کھائی گاجریں ان کے پیٹ میں ہوگی درد، اور اس درد کی دوا جو ہے وہ ادارے ہیں، وہ دیں گے. یہ عمران نیازی جناب انتقامی کاروائی ہے تو عدالتوں سے جا کے جیسے دوسروں کو ریلیف ملا انہیں بھی مل جائے گا. سیاسی انجینئرنگ کے استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر جب عدالتیں خود کہتی ہیں کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا دفاع رہ جاتا ہے؟ نہیں بالکل، کیا کون سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے؟ مجھے کوئی ایک کیس بتائیں کہ جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ فلاں کو پکڑ لو. بھئی ایک نیب آرڈیننس ان کے زمانے کا نہیں بنا ہوا، نیب کا قانون. یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں آج باتیں کرتی ہیں، بڑی بلند و بانگ دعوے بھی کرتے ہیں. 10 سال تک یہ مل کے انہوں نے حکومت کی. نیب کے قانون میں یہ تبدیلی نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لو، اور پھر وہ گرفتار ہو گیا. رچایا پچھلے 10 سال وہ پوری قوم نے دیکھا ہے. کوئی ایک میگا کرپشن کا کیس ان کے دور کے اندر، کوئی ایک دوسرے کی اربوں خربوں روپے کی کرپشن کو یہ پروٹیکٹ کرتے رہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر مصدق جیسے لوگ بھی مجبور ہیں، اور آسن اقبال تو خیر ہے ہی مجبور کہ جو آ کے یہاں اپنے آپ کو کہیں جی بے گناہی اور تباہی ہو گئی. بھئی یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ قوم دیکھ رہی ہے، عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں. تو بھلے جو ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں جا کے اگر یہ بے گناہ ہے تو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہاں شیلا صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر پاکستان مسلم نواز کا خدشہ ہے کہ وہاں دھاندلی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی خیال ہے، خدشہ ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کافی بار گلگت بلتستان بھی جا چکے ہیں، امید رکھتے ہیں انتخابات میں ان کو سیٹیں ملیں گی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو محبت ہے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہاں کا راج گاہی سسٹم وہاں پہ ختم کیا اور وہاں پہ عوام کے ہاتھوں میں اختیار دیا، پھر اس کو صوبے کے ایکول اسٹیٹس دیا. اور رہی بے ایمانی کی بات، تو کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں نا. تو اب یہ کہنا پچھلی دفعہ شیلا صاحبہ پچھلی دفعہ پاکستان مسلم نواز کی جیت ہوئی تھی، کیا تب بھی دھاندلی ہوئی تھی؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ ہوئی تھی، اور میں بالکل مانتی ہوں کہ ہوئی تھی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم نے میں وہاں خود موجود تھی، 1-1.5 مہینے پہلے سے میں وہاں موجود تھی، اور وہاں پہ جو طریقے اختیار کیے گئے تھے اور جس طرح سے کچھ ریلیجیس پارٹیز اتاری گئی تھیں اور انہوں نے جس طرح سے ووٹ خراب کیے تھے، جس طرح سے وہاں پہ ہینڈ بلز نکلے تھے، وہ انتہائی افسوسناک تھے. اور اس میں یہ تھا کہ جو بین پارٹیز ہیں جن پہ بین لگا ہوا ہے، وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں لیکن اپنا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں. یعنی کہ کاغذ پہ پابندی تھی اور جو ہے ان کے خیالات کے پرچار پہ پابندی نہیں تھی. اور بہت کچھ ہم نے دیکھا. گانچے جو ہے جہاں سے ہمارے انجینئر اسماعیل صاحب جو ہیں، ان کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلسل پوسٹل بیلٹ سے ووٹ ڈالنے والے لوگ جو ہیں وہ غلط ووٹ ڈالیں. ان کو چیلنج کر دیا گیا، 30 یا 35 ووٹ تھے ان کو، اور پھر اب کہیں جا کر کہا کہ نہیں جی انجینئر اسماعیل جیتے تھے.
تو یہ اس طرح کے بہت سارے میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ میں یہاں آپ کو روکتی ہوں. ڈاکٹر مصدق یہاں 2015 میں اگر پاکستان مسلم نواز نے دھاندلی کی تھی جیسے شہلا صاحبہ کہہ رہی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ APC میں شامل ہے تو پھر کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی نہ کرے؟ نہیں ضرور کرے جی. اس میں کیا ہے جی؟ مطلب کہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں کرے؟ تو 2015 میں آپ مانتے ہوئی تھی. ضرور کریں جی. مذاق اڑائیں, لوگوں کے ووٹ کا بھی مذاق اڑائیں, لوگوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کا بھی مذاق اڑائیں, دھاندلیاں کریں, جس مرضی کو لے کر آئیں, جو مرضی آئے. کون روک سکتا ہے کسی کو اس ملک میں؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ جو یعنی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں روک سکو تو روک لو. نہیں, میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ جو سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں, اسی سے کہیں گے جو سامنے آپ کے ہے. اور کہاں سے نیا منہ لائیں؟ جب آپ سوال پوچھیں گی کہ کیا اس ملک میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے الیکشن میں, تو کہیں گے نہیں ہونی چاہیے. آپ بولیں گے آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں, تو کہیں گے اس منہ سے کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ پوچھیں گی کہ کیا ہمیں اپنے آئین قانون کی مطابقت سے چلنا چاہیے, تو ہم کہیں گے جی ضرور چلنا چاہیے. آپ کہیں گے آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں, ہم کہیں گے اسی منہ سے کہہ سکتے ہیں. اور کہاں سے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. سلیم بخاری صاحب, ایک بات اگر آپ کی اجازت جی ہو تو کوئکلی. دیکھیے یہ ابھی میرے تو 30 سال پرانے دوست ہیں میاں صاحب, دوست بھی ہیں میرے, بزرگ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر بے گناہ ہوں گے تو بچ جائیں گے. 2-3 سال زندگی کے چھیننے کے بعد, جیلوں میں رکھنے کے بعد بے گناہ ہو گئے تو بچ جائیں گے. جی میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں. جو نئے فیٹف کے قوانین آئے ہیں ان میں سے 2-3 قوانین کو آپ دیکھ لیں. اس میں پہلا قانون یہ ہے کہ آپ اگر میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں تو آپ لوگوں کے کمپیوٹر ہیک کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے فون میں بریک ان کر سکتے ہیں, آپ اسپیشل گھروں کے اندر جا کے سیکرٹ آپریشنز کر سکتے ہیں, سیکرٹ لوگوں کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. آپ کی بچیوں کی, آپ کی بیگم کی, آپ کی ویڈیوز بن سکتی ہیں. وہ کام جو پہلے صرف انٹیلیجنس کے ادارے چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے, اب اس ملک میں قانون بنا دیا گیا ہے کہ کسی بھی تھانے میں میجسٹریٹ سے اجازت لے کے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں. یہ ہے ڈائریکشن جس میں ملک جا رہا ہے. ایک دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ منی لانڈرنگ کا جو بل پاس کیا, ہم نے کہا منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کر دیجئے, اور اگر کوئی منی لانڈرنگ کر رہا ہے تو پکڑ لیں. انہوں نے کہا نہیں, نیب والا قانون اپنائیں گے. اگر آپ فار ایگزامپل پرزے امپورٹ کرتی ہیں, آپ نے کہیں پیسے بھیجے ہیں, یا آپ کے بچے کہیں پڑھتے ہیں آپ نے پیسے بھیجے ہیں, یا بھائی کو پیسے بھیجے ہیں, اگر ایک افسر کہہ دیتا ہے کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ پروو کریں گے نیب کی طرح کہ یہ منی لانڈرنگ نہیں تھی. اور جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 مہینے بعد پتہ چل جائے گا کہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے. ایک اور قانون پیش کرتا ہوں. ایک چیز انہوں نے ڈیفائن کیا, الٹیمیٹ بینیفیشل اونر. ہم نے اس کو کہا کہ ڈیفائن کر دیں کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ جو بینیفیشل اونر ہو الٹیمیٹ اس کو پکڑ لیں. انہوں نے کہا نہیں, ملکی مفاد یہ ہے کہ بغیر ڈیفینیشن کے بل کو پاس کر دیں اور ٹرسٹ کریں, ہم بڑی اچھی ڈیفینیشن بنائیں گے. کون بنائے گا ڈیفینیشن؟ ذرا غور کریں. کابینہ, یعنی جو بھی ذیلی قوانین ہوتے ہیں یا کابینہ بناتی ہے یا سی سی یعنی کہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, وہی بات جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بے گناہ ہوں گے تو بچ جائیں گے, ورنہ 2-3 سال تو ہم رکھ ہی سکتے ہیں نا, تو پھر رکھ لیں بھائی. آپ اس وقت طاقت میں, کون روک سکتا ہے طاقتور کو؟ شہلا صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. سلیم بخاری صاحب یہاں آپ سے سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ٹھیک ہے, آئی ول کم ٹو یو بیکاز سلیم بخاری صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اب اس وقت بات یہ بھی ہو رہی ہے, اب شیخ رشید صاحب تو بات کرتے رہتے ہیں, اور نون اور شین کی بھی بات کرتے ہیں, توئے کی بھی بات کرتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے کارکنان ہیں وہ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو بدل لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو APC ہے, میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے, یہ جو موو ہے, اس سے جو چھوٹے موٹے جو PMLN کے جو کارکنان ہوتے ہیں, جو MPAs MNAs ہوتے ہیں, they will finally shift? بہت شکریہ آپ کا عمر, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. 2-3-4 باتیں عرض کر کے پھر میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فیکٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ نیب نواز شریف نے نہیں بنائی تھی, نیب مشرف نے بنائی تھی, اور اس کے پہلے جو چیف تھے وہ تھے جنرل امجد. تو میرے خیال سے ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے فیکٹس کو, یہ حقیقت ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اس کے قوانین کو تبدیل نہیں کیا, لیکن اس کے خالق جو ہیں وہ جناب مشرف صاحب تھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جی نون لیگ کا کیا تعلق ہے وہاں کے الیکشن سے, یا شہباز شریف کا کیا تعلق ہے. وہاں حکومت ہے اس وقت نون لیگ کی, جیسے بھی بنی وہ دھاندلی تھی کیا تھی, لیکن وہاں سٹنگ حکومت ہے.
اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کا وہاں جانا ضروری ہے، اس لیے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نیب پکڑنا چاہتی ہے. دوسری بات کی گئی کہ جی میگا اسکینڈلز جو ہیں ان کے دور میں ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان سب کے اندر سے کیا نکلا ہے ایک تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک اسکینڈل ہونے کا تعلق ہے تو آج کی حکومت جو ہے اس کے بھی اسکینڈل بے پناہ ہیں. اگر کہیں تو میں نیم بھی کر دیتا ہوں، چاہے وہ آٹا چینی اسکینڈل ہے، چاہے وہ پٹرول اسکینڈل ہے، چاہے وہ BRT اسکینڈل ہے، چاہے وہ معلوم جبہ اسکینڈل ہے. تفصیل میں جائیں آپ تو بہت ساری چیزیں اس طرح بھی ہیں. ان کو بھی وہی حق ہے اسی طرح سے کہ اگر یہ ان کے خلاف ثابت ہو جائیں تو ان کو، تو میرے خیال سے اسکینڈل ہونا صرف کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو گولی مار دے. انلیس یو پروو اٹ ان دا کورٹ. یہی ہوا پاناما کا. 483 لوگوں کے نام آئے، ایک بندے کو سنگل آؤٹ کرنے کے بعد پھر کسی نے پوچھا کیوں ان باقیوں کو نہیں دیکھا. یہ اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. جو مصدق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ نیب کو غلط استعمال کیا گیا، سپریم کورٹ نے کیا کہا نیب کے بارے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا نیب کے بارے میں، سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا نیب کے بارے میں، لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہا نیب کے بارے میں. کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے 5ویں کی؟ اس کو میں چھوڑ کے آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں پیچھے والے جو گفتگو ہوئی اس میں ڈل گیا. APC دیکھیے، APC جو ہے وہ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حلقوں میں پینک ہے، مگر بدقسمتی ان حلقوں کی یہ ہے کہ ان کو ترجمان شیخ رشید صاحب جیسے مل گئے ہیں. محمود الرشید صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اس لیے کہ سیدھے سادے آدمی ہیں، سیدھے سادے سیاستدان ہیں. انہیں کہیں دل پہ ہاتھ رکھے اور کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ، میں کوئی اور لفظ اسٹرانگ استعمال کرنا نہیں چاہتا، بہت مطمئن ہیں یہ اس سے کہ وہ بہت ٹھیک کر رہے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ فوج کے اوپر جتنا ملبہ شیخ رشید نے ڈال دیا ہے، فوج کو دہائیاں لگ جائیں گی اس کو صاف کرنے میں. اس لیے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ساری منورنگ تو فوج کرتی ہے. یہ جا کے NROs تو ان سے لیتے ہیں. جب ہم کہا کرتے تھے کہ NRO دینا عمران خان کا کام نہیں ہے، تب تو کسی کو یقین نہیں آیا. اب وہ ان کے چہیتے سپوکس پرسن نے وہ سارے پردے پھاڑ دیے ہیں. اور یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جتنی بڑی زیادتی شیخ رشید نے کی ہے. اور باقی کی کسر فیاض الحسن چوہان صاحب نے گزار دی. انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس میں صرف یہ بتایا کہ کون کون سا کام فوج کر رہی ہے. اور اگر آپ اس کا ایک جائزہ لے لیں تو پھر مجھے بتائیں حکومت کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا فلاں چیز کے پیچھے وردی، فلاں چیز کے پیچھے وردی، فلاں پیچھے کے فوج. آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو بکھلاہٹ ہے، یہ لگتا ہے یا لوگ اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ چونکہ APC میں ہاسٹائل سپیچز ہوئی. پہلی دفعہ صرف نواز شریف نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا. چاروں نے کیا. بلاول کی تقریر اٹھائیے، آصف زرداری کی تقریر اٹھائیے، مولانا فضل الرحمان کی تقریر اٹھائیے. ایک ہے چاروں کے اندر پوائنٹ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کے لانے والے ہیں ان کے خلاف اب تحریک چلے گی. تو یہ اس کی عکاسی قرارداد میں بھی تھی، اس کی عکاسی قرارداد میں بھی تھی. میں یہاں آپ کو روکتی ہوں سلیم بخاری صاحب، مجھے لینی ہے بریک. اور میاں محمود الرشید صاحب سے آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میاں محمود رشید صاحب، آپ سے جواب لینا چاہوں گی جو باتیں سلیم بخاری صاحب نے کی، اور ساتھ ساتھ ایک اور کلپ سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے تو شیخ رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے ابھی اپنی رائے کا اظہار کیا، تو میں آپ کو وہ بھی سنوانا چاہتی ہوں. سنیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب، سٹیل میٹ ہو گیا ہے، اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو، نیشنل ڈائیلاگ ہو؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے کہا کہ سلیم بخاری صاحب نے کافی لمبی بات کی اور ریکارڈ کی درستی کی بات کر رہے تھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نیب انہوں نے بنائی، میں نے کہا جی نیب ان کے دور میں 10 سال تک سوئی رہی، دھنیا پلا کے انہیں سلائے رکھا انہوں نے کہ نیب کو کوئی ادارہ نیب نام کا ہے بھی یا نہیں ہے. اور ان 10 سالوں کے دوران جو آج اتنا شور و غوغا ہے، پیپلز پارٹی والے بھی، یہ نون لیگ والے بھی، تو کیا انہیں اتنی زیادہ ایک کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی تھی جی، 18ویں ترمیم ہم نے کی، ہم نے ریکارڈ قوانین بنائے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، پھر نون لیگ کہتی ہے. تو کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی چیز یہ کوئی لا سکے؟ نہیں لا سکے.
یہ انہوں نے سلائے رکھا اور ایک دوسرے کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرتے رہے. میں چیلنج کیا پہلے بھی, کوئی ایک میگا کرپشن کا کیس آپ بتا دیں کہ جس کو ٹرائل کیا ہو, کسی کو سزا دی ہو, کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہو. نہیں, ایک دوسرے کو تحفظ دیتے رہے. لہٰذا وہ دور جب گزر گیا تو اب سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالیں, عمران نیازی نے یہ کر دیا, عمران نیازی نے وہ. ہاں ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ قوم سے ووٹ لے کے آیا ہے اور اس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس میں بیسک چیز سب سے بڑی جو ہے وہ کرپٹ ایلیٹ سے جان چھڑانی ہے. یہ جو اربوں روپے کا یہ کرپشن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے, جو اب ثابت بھی ہونے جا رہی ہے. بھلے آپ یہ ہمارے دوست سلیم صاحب یہ کہیں کہ اکیلے نواز شریف کو سائیڈ لائن کر دیا, بھائی کھلوائیں سب کو, ہم نے کب روکا ہوا؟ آپ لوگ یہ نون لیگ کیوں نہیں کرتی اپیل, کیوں نہیں کرتی کورٹوں کے اندر جاتی؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں جاتی؟ جائیں اور جا کے جن کے نام ہے ان سب کو ٹرائل کروائیں. ہم نے کب روکا انہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سب کا ٹرائل ہونا چاہیے, سب کے ساتھ یکساں جو بھی کرپشن کے اندر ہے اس سب کو اپنا جواب دینا ہوگا کہ جو ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں وہ اپنی صفائی وہاں پہ جا کے دے اور عدالتوں سے کلیئر ہو. دوسری بات رہی تھی اے پی سی کی, وہ بھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے جی سب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر دیا. واہ بھائی واہ, میں ہماری بلی ہمیں میں آؤں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں سارے, یہ چوسنی لے کے پیدا ہوئے. جنرل جیلانی کے گملے میں میاں محمد نواز شریف بہت بڑے لیڈر اب بن گئے ہیں, لیکن ذرا تاریخ کے اوپر نظر دوڑا لیں. اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں میاں محمد نواز شریف کی تقریر نے ان کا کام تمام کر دیا ہے. ان کے جتنے لوگ پارلیمنٹیرین ہیں آپ ان سے جا کے ذرا پوچھیں نجی محفلوں میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے, ہم نے پارلیمنٹی سیاست کرنی ہے. ہم الطاف حسین کی طرح نواز شریف کے اس بیان کو کسی صورت میں انڈورس نہیں کرتے کہ جو لب و لہجہ الطاف حسین نے اختیار کیا اس سے ملتا جلتا میاں نواز شریف آپ نیریٹو دے رہے ہیں. محمود رشید صاحب کس کو یہ دے رہے ہیں نیریٹو؟ کس نے آپ سے بات کی ہے, کتنوں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ یہ ان کے پیچھے لگ جائے گی؟ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا جائے. ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میں نے ایک سوال کیا تھا, میری بات سن لیں ذرا, ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. پولیٹیکل پارٹیز نے اگر ڈیلیور کیا ہوتا, پرفارم کیا ہوتا, انہیں 20 سال 25 سال ملے تھے, عوام 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 کا راگ لاپتے ہیں, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو آج یہ سارے مسائل ہیں. ہم بھی نہیں کریں گے تو اسی طرح فسو فشاک کی طرح ہم بھی بہ جائیں گے. ہمیں ڈیلیورنس دینی ہے. ہم جب تک پرفارم نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ خود جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی. جب آپ ڈیلیور کریں گے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جھاگ کی طرح کھڑی ہوگی, ساتھ کھڑی ہوگی. اب سوال یہ میں نے جو آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک سابق ریٹائرڈ جنرل ہے, ان کا تو یہ کہنا ہے کہ تمام ادارے اب متنازع ہو گئے, اب ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ جس طرح کی پولرائزیشن ہے, جس طرح کی بٹرنس ہے, اس میں یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے بڑھے لیکن اس میں سنگل آؤٹ کر کے آپ فوج کو گالیاں دیں اور اس کو متون کریں اور اس کو کہیں ساری خرابیوں کی ذمہ دار فوج ہے, تو پاکستان کے لوگوں نے کبھی اس نیریٹو کو نہ اون کیا ہے نہ یہ اون ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پھر وزیر اعظم عمران خان لیڈ کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر جیسے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے پارلیمانی لیڈرز کی ملاقات ہوئی تھی, وہاں بھی وزیر اعظم موجود نہیں تھے, حالانکہ ان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ سیاسی معاملات بھی ہیں, تو پھر ڈائیلاگ میں کیوں نہیں لیتے لیڈ؟ دیکھیں ڈائیلاگ میں لیڈ اگر کوئی بندہ کوئی ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہو اور ان کی ایک ہی شرط ہو کہ ہمارے کیس چھوڑ دیں, سانڈو استثناء دے دو, بس ساڑی جان چھڑو, تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. اچھا سلیم بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں بس صرف تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بڑی قدر کرتے ہیں محمود صاحب کی. یہ بالکل فرما رہے ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے اور جو تقریر ہے, مگر جب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان فوج کے گملوں سے نکلے ہیں, یہ کبھی سوچتے نہیں کہ یہ فوج کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی انہیں خیال نہیں آتا کہ اسی فوج کے بارے میں کن جذبات اور کن خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں؟
جو میں چیخ رہا تھا پہلے کہ شیخ رشید نے فوج کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، ان کی وہ باتیں جو کبھی پبلک میں نہ آنی چاہیے تھی، نہ ماضی میں کبھی آئیں، وہ چوک میں لے آئے ہیں وہ ان کو، تو وہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ تمام یہ گملے فوج کے تھے، تو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سارے گملے فوج کے ہیں، نہیں کہہ رہے وہ؟ کون نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے؟ یہ کہہ کہ فوج کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے اس نیشنل آرمی کو بخش دو، آپ بھی بخش دیں محمود رشید صاحب، اللہ کے واسطے یہ کہنا بند کریں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور سلیم بخاری صاحب آپ جذبات میں نہ آئیں، آپ لوگوں کی کمزوریاں ہیں۔ وہ اس وقت فوج بڑی اچھی تھی، اس وقت فوج بڑی اچھی تھی، فوج ماموں جان کی تھی، جب ساری پارلیمنٹ کو ایک طرف رکھ کے نواز شریف نے میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں، جنیجو صاحب کے پیٹھ میں چھرا گوم پہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کے چیف منسٹر پنجاب بن گئے تھے، اس وقت فوج اچھی تھی۔ اب نواز شریف کو فوج بہت بری لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈیلیور کریں، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، دیکھیں مسئلہ کدھر ہے۔ فوج کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نہیں دے رہے بھائی گالیاں، خدا کے واسطے ہم تو کبھی تصور نہیں کر سکتے گالی دینے کا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی انٹرویو میں ابھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو کسی ملٹری گورنمنٹ کے حصہ نہیں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہوتی ہے تو ایوب خان، ضیاء الحق اور نواز شریف۔ دیکھیں یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ان کا وہ ریفرینڈم ہوا تھا تو اس کو کون لیڈ کر رہا تھا، کیوں لیڈ کر رہا تھا، یہ تمام گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو ابھی گفتگو سلیم صاحب کر رہے ہیں ذرا اس پہ غور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس ہوئی، ہم تو اس کو نہیں ان کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے، آج آپ کوئی اور ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں، لیکن میاں صاحب ہمدردی میں فوج کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر گئے۔ جنرل ضیاء الحق کا نام انہوں نے لے لیا، کس ادارے کے جرنیل تھے وہ اور کیا تھے وہ؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، ساتھ میں صدر بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس کے اندر 2 جرنیلوں کے نام لیے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری ان چیزوں کے اندر نواز شریف ہیں، اور یہ چاہتے یہ ہیں، جب یہ آئی جی آئی کا ذکر کرتے ہیں کہ آئی جی آئی بنائی تھی، کس نے بنائی تھی، اس ادارے کا نام لیتے ہیں، اس شخص کا نام لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو پیسے بانٹے گئے، تو یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں۔ مثلا ان کے سوال کی وجہ سے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ میں ریٹیلیٹ کر کے اور 2-3 لوگوں کے نام لوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ نام تو نواز شریف صاحب نے لیے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے تو 1 لیا تھا، انہوں نے 4 لیے۔ انہوں نے 1 ریٹائرڈ جرنیل کا نام لیا، انہوں نے 4 ریٹائرڈ جرنیل کے نام لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اداروں کو لا کے جو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور مجھے نہیں سمجھ آتی، بات آپ کوئی بھی کر رہے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی یہی کیا، اور میں نے آف دا ریکارڈ بھی 1-2 دوستوں کو سمجھایا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، کسے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں کر رہے، مگر یہ ان کو بہرحال کوئی ہے ان کا مقدمہ جو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری بات میں کرتا ہوں، میاں صاحب نے کہا کہ ہم کرپشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی۔ دیکھیے جی، یہ کیسی بات ہے کہ کرپشن جس وقت تھی اس وقت ترقی کی شرح جو ہے وہ 6% تھی، اور جب کرپشن ختم ہو گئی تو منفی ہو گئی، اور یہ کہتے ہیں کرونا لڑ گیا، کرپشن کی وجہ سے ترقی کی شرح بہتر تھی۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ کس طرح کی یہ کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنے، دیکھیں عام آدمی کو روزگار نہیں۔ میری میاں صاحب آپ کہیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ جیسے حکم کریں گے، آپ کا تو میں بھائی ہوں چھوٹا، آپ جب حکم کریں گے میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مبارک دینا چاہتا ہوں، جی کر دیں اجازت جی۔ جی تو یہ کس طرح کی کرپشن ہے؟ جو پالیسی ریٹ تھا، یعنی جو ریٹ تھا وہ 6% سے کم تھا، وہ 14% پہ چلا گیا۔ یہ کس قسم کی کرپشن ہے جہاں پہ بجلی 100% سستی تھی، گیس 300% سستی تھی، روٹی سستی تھی، آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، ابھی کل انہوں نے 260% وہ دوائیاں جن کے بغیر مائیں بوڑھے بزرگ مر جائیں گے اس کے اندر 260% اضافہ کیا، اس سے پہلے 300% کر چکے ہیں۔
تو دواؤں کی قیمت میں 500% اضافہ کیا ہے. یہ کرپشن ختم ہونے سے 600% بڑھ گئی. ایک میں آپ کا سوری آپ کا وقت لے لیا، صرف 30 سیکنڈ لوں گا. دیکھیں سب سے اہم بات جنرل لودھی نے کی ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ کلیپس کر چکی ہے. اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ تمام سیاسی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یہ جو ہمارا نیریٹو ہے، جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے تو ویسی بات نہیں ہو سکتی. وہ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے. یعنی کشمیر یعنی جنگ بھی لڑنے لگے تو آ کے چیف دیتے ہیں بریفنگ، وہ تو کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کروں گا. جب پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس بات نہیں کرے گا تو سیاسی سپیس تو ختم ہو گئی. اور اداروں کے ساتھ بھی جو گفتگو ہو رہی ہے، فلانے جرنیل فلانے، اس کے بعد مجھے بتائیں گفتگو کیا ہوگی؟ تمام سیاسی سپیس میڈم کلیپس کر چکی ہے. اگر گفتگو کا کوئی امکان نہیں ہے اور جنرل لودھی صاحب کی بات پہ کان دھرنا چاہیے اور اس سچویشن کو ڈی پولرائز کریں. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ آپ کی رائے. دیکھیں آج کا بھی آپ اخبار دیکھیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی اور یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلے لیں، تو فیصلوں کے لیے تو پیپلز پارٹی پہلے بھی 11.5 سال جیل کاٹی اور سب کیا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کی گٹھ جوڑ. تو میں یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے میں اس پہ آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ شیخ رشید بہت کچھ بات کرتے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک بہت اہم بات کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی، اور مجھ پہ جو مفاہمت کا الزام لگتا ہے وہ الزام ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کوشش کی تھی یا تردید کرنے کی کوشش کریں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں تو بہت پرانی رائے یہ ہے کہ جو شریف فیملی ہے اس کے اندر دراڑوں کی خواہشات لے کے مشرف صاحب کے 10 سال گزر گئے، 9 سال، اور بہت ساری اور دیگر قوتوں نے بھی کوشش کی، لیکن آج تک یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکی ان کو. ابھی یہ شیخ رشید صاحب جو راگ الاپ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، نون میں سے شین نکلے گی، شین میں سے نون نکلے گی. جب وہ نکلتی نظر نہیں آئی تو انہیں کوئی توئے نظر آ گئی ہے. پتہ نہیں وہ ان کے کسی رشتہ دار کا نام ہے یا کون ہے توئے سے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ درفنتنیاں جو ہیں اسی نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لوگ انتہائی ذمہ دار پوزیشن میں ہو کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. ان کا کام ہی صرف یہ ہے. وہ اب تو شیخ رشید صاحب کا وہ حال ہو گیا جس طرح وہ بینڈ کے اندر ایک بڑا سا تو ہوتا ہے، اس کا رول کوئی نہیں ہوتا، نہ ردم میں، نہ راگ میں، نہ میوزک میں. اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہوتا ہے بھو 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 بھو، بس وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اسپائلر کا رول ادا کر رہے ہیں. نہ ان سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو، نہ ان سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے فوج کو. وہ 14 وزارتیں اپنی ساری زندگی گنواتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ کس رجیم میں کس وزیر اعظم کے وزیر تھے. کبھی یہ تو پوچھ لیجئے میری سلیم بخاری صاحب، آپ شیخ رشید صاحب پہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر سوال پہ واپس آ سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ مجھ پر مفاہمت کا الزام لگتا ہے. جی دیکھیے گزارش یہ ہے، انہوں نے تمام تر جو جی میں عرض کروں آپ سے، ایک ہر بڑی پارٹی میں جو کئی دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہو، اس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کانسیپٹ جو ہے یہ نیا نہیں ہے. یہ اسی قسم کے راستے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کہہ لیجئے یا ان کے ساتھ ملے بغیر کوئی رجیم نہیں رہ سکتی. پاکستان میں پچھلے 72 سال میں انتقال اقتدار کبھی نہیں ہوا، اشتراک اقتدار ہوا ہے. یہی بات لیٹ مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہی تھی، بھٹو صاحب نے بھی کہی تھی، اور بھی بہت سارے لیڈروں نے کہی. اس لیے ایک شخص پارٹی کا سٹالورٹ ایسا ہونا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا رہے. یہی رول انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہز بردر. ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو روکتی ہوں کوئکلی، میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. سلیم بخاری صاحب نے ایک اور شو میں کہا تھا، شیلا صاحبہ آپ کا ہاں یا نا میں جواب، کہ اگر اپوزیشن کامیاب نہیں ہوتی مارچ 2021 تک جب سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تو عمران خان صاحب اقتدار میں رہیں گے 2032 تک. ہاں یا نا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ اقتدار میں رہنا بڑی بات نہیں ہے. عوام کو 2 سال میں بھی وہ کچھ نہیں دے سکے، 5 سال 3 سال میں وہ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے،
तो ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے, ہاں یا نا مصدق صاحب, ہاں یا نا؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو میں کیا بات کروں. 2032 نہیں, ہماری طرف سے 2080 کر لیں. بنیادی طور پہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اگر ووٹ کے ذریعے نہیں ہم آگے بڑھیں گے, اگر آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ملک کہیں بھی نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, شیلا رضا, سلیم بخاری صاحب اور میاں محمود رشید صاحب. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور میں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.